پھر کہتے ہیں جی وہ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ایک روایت لی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سو گیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں اس وقت جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد. تو اس میں الفاظ ہے انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت ضعیف ہے. اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں. ہمارے دوست اس کی سند پہ کچھ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر ایک ابو اسحاق نامی راوی ہے, وہ تیسرے درجے کا مدلس ہے. مدلسین کے بھی درجات ہوتے ہیں. تیسرے درجے کا مدلس ہے اور تیسرے درجے کے مدلس راوی کی روایت سماع کی تصریح کے بغیر یعنی عن والی روایت وہ تو قابل قبول نہیں ہوتی, وہ ضعیف ہوتی, لہذا یہ روایت ضعیف تھی. اس کے بارے میں ایک محبت بھری گزارش ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اس روایت کے اگر ترک جمع کیے جائیں, اس کا ایک طریق امام حربی امام ابراہیم بن اسحاق الحربی المتوفا 285 ہجری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری ہیں اور یہ 285 ہجری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے محدث ہیں. ان کی کتاب ہے غریب الحدیث. اس کے اندر باب ہے وہی جو امام بخاری نے لکھا ہے, 500 ہو جائے تو بندہ کیا کہے, اور اس کی حدیث نمبر 62 ہے, دوسری جلد صفحہ 673 کی. امام حربی اس کی سند لائے, وہی واقعہ ہے پراپر, یہی واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے. اس کی سند امام حربی لائے ہیں. حدثنا عفان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق, حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق. روایت بیان کرنے والے امام شعبہ ہیں اور وہ روایت بیان کر رہے ہیں امام ابو اسحاق سے. اچھا, اب یہ سند اس کی ہے, استاد ابو اسحاق ہے, شاگرد امام شعبہ ہے. امام شعبہ اپنے استاد ابو اسحاق سے روایت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مدلس تدلیس والی روایت. یہ میرے سامنے ہے روایات المدلسین, یہ روایات المدلسین میرے سامنے ہے اور اس کے اندر انہوں نے امام شعبہ کی تدلیس کے اوپر لکھا ہے کہ امام شعبہ فرماتے ہوتے تھے کہ فیضکم تدلیس ثلاثہ, اگر میں 3 بندوں سے تدلیس کروں تو وہ بالکل کافی ہے. وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض, کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں ہے. اگر 3 بندوں سے میں تدلیس کو میں کر کے بتاؤں, نمبر 1 اعمش, دوسرے ابو اسحاق اور قتادہ. صحیح بخاری میں 27 روایتیں بالکل اسی سند کے ساتھ آئی ہیں جس سند کو امام حربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. امام شعبہ ابو اسحاق سے عن سے روایت کر رہے ہیں, سماع کی تصریح کے بغیر روایت کر رہے ہیں. میرا سوال ہے اگر یہ امام بخاری کی روایت ضعیف ہے تو صحیح بخاری کی 27 روایتوں کو آپ ضعیف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر نہیں کہیں گے تو یہ ڈپلومیٹک آپ کی جو ایک پالیسی ہے اس کی وجہ ہمارا جاننا یہ بھی ہمارا ایک شرعی اور آئینی حق بنتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک بات امام بخاری لکھے, اہل سنت کے عقیدے کے حق میں ہو تو آپ اس کو جھٹلا دیں اور بالکل اسی سند کے ساتھ اسی چین کے ساتھ روایت صحیح بخاری میں ہے تو آپ مان لیں, اور ایک نہیں 27 مان لیں اور دوسری کتاب میں ایک آئے اس کو جھٹلا دیں. یہ کیسے اصول ہیں اور یہ اصول محدثین کے مطابق کیسا معیار ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اس کی مثالیں میں 2-3 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے حدیث نمبر 240 ہے صحیح بخاری, امام شعبہ ابو اسحاق سے ان سے روایت کر رہے ہیں سماع کی تصریح کے بغیر. 1070, 1140, 1656, ٹوٹل 27 روایات ہیں. امام شعبہ ابو اسحاق سے ان سے روایت کر رہے ہیں سماع کی تصریح کے بغیر. لیکن اس روایت کو محدثین صحیح کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ امام شعبہ نے فرمایا تھا اگر میں 3 بندوں سے تدلیس کروں روایت ٹھیک ہی ٹھیک ہوتی ہے, جن میں سے ایک حضرت قتادہ اور دوسرے ابو اسحاق ہیں, اور یہ وہی سند ہے. صحیح بخاری میں 27 سندیں بالکل یہی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو لہذا یہ ابو اسحاق کی تدلیس پہ ان کے ساتھ یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل اصول محدثین کے مطابق باطل اور لغو اعتراض.